دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں، کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اب جذباتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا علماء ٹکر لیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ دیا کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم بینیفٹ دیں گے۔ یہی مرزے کی عادت ہے کہ بات اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ علماء اگر نہیں مانیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ٹکر لیں گے۔ یہاں ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان نہ لانا اور چیز ہے اور دجال سمجھنا یا کہنا اور چیز ہے، دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، یہ بات تو ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ غیر مسلم ہے، مسلم نہیں ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال سمجھتے یا کہتے ہیں، یہ نتیجہ بالکل غلط ہے۔ اسی ویڈیو میں مرزے نے قادیانیوں کا ذکر کیا ہے اور قادیانیوں کے دو گروہ بتائے ہیں، ایک لاہوری اور دوسرا عام قادیانی۔ لاہوری گروپ کے بارے میں مرزا نے خود بتایا کہ لاہوری جو گروپ ہے ان کا قادیانیوں کا، وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں سمجھتا، اگرچہ اس کے ماننے والوں میں اختلاف ہے۔ لاہوری گروپ کہتا ہے کہ اس نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا، اور جو زیادہ تعداد میں ہے احمدی، وہ کہتے ہیں کہ دعویٰ نبوت کیا تھا۔ اب ہمارا سوال مرزے سے یہ ہے کہ لاہوری گروپ مرزا قادیانی کو نبی نہیں سمجھتا تو کیا اس کو دجال سمجھتا ہے؟ مرزا کہے گا نہیں، دجال بھی نہیں سمجھتا۔ اگرچہ لاہوری گروپ بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن بہرحال مرزا یہ تسلیم کرے گا کہ لاہوری گروپ مرزا قادیانی کو دجال نہیں سمجھتا، نہ کہتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، اور اگر یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں تو مرزا ویڈیو میں آ کر کہہ دے کہ لاہوری گروپ یہ مرزا قادیانی کو دجال سمجھتا ہے، آ کر کہہ دے۔ بہرحال یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے کسی نبی کی نبوت پر ایمان نہ لانا، یہ کفر ہے، اس پر کفر والے احکام جاری ہوں گے، اور اگر کوئی شخص کسی بھی نبی کی نبوت پر ایمان نہ لانے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دجال کا لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ صرف کفر نہیں بلکہ کفر کے ساتھ ساتھ یہ گستاخی ہے، اور اس پر گستاخی والے احکام جاری ہوں گے۔ ایسے بندے کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس بندے کو گستاخی کی سزا دے اور اس کو قتل کرے۔ بلکہ ہم مرزے کی زبان سے ہی ایک اور ثبوت پیش کر دیتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ایمان نہ لانا اور چیز ہے اور دجال سمجھنا یا کہنا یہ اور چیز ہے۔ مرزے نے کچھ دن پہلے ریکارڈ کی ہوئی ایک ویڈیو میں یہ بات کی کہ 6 ارب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، اور 6 ارب میں سے مرزے نے کہا کہ 2 ارب عیسائی یہ حضور علیہ السلام کو دجال سمجھتے ہیں۔ انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان، آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے، 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ مرزے نے اپنی اس گفتگو میں واضح طور پر یہ تسلیم کیا ہے کہ نبی نہ سمجھنا اور چیز ہے، دجال سمجھنا اور چیز ہے۔ اس لیے مرزے نے فرق کیا اور کہا کہ 6 ارب لوگ حضور علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے، اور ان میں سے 2 ارب عیسائی وہ حضور علیہ السلام کو دجال سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ فرق خود مرزا کر رہا ہے۔ اب مرزے نے یہ جو بات کی ہے کہ 2 ارب عیسائی حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، اس کے لیے مرزے کو ثبوت الگ دینا پڑے گا۔ صرف یہ ثبوت کافی نہیں ہوگا کہ چونکہ وہ حضور علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تو یہ دلیل ہے کہ وہ دجال سمجھتے ہیں، یہ دلیل نہیں بن سکتی، ورنہ تو 6 ارب لوگ حضور علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، مرزا خود کہہ رہا ہے۔ اور مرزے پر لازم ہے کہ عیسائیوں کی کسی مستند کتاب میں، بائبل میں یا کسی اور مستند کتاب سے یہ بات ثابت کرے کہ وہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو یہ سمجھتے ہیں، اور یا پھر عیسائیوں کے کسی بڑے پوپ سے یہ بات ثابت کرے، یعنی ان کے کسی نمائندہ آدمی سے یہ بات ثابت کرے یا کسی نمائندہ کتاب سے یہ بات ثابت کرے، کیونکہ مرزے نے کسی 1-2 عیسائیوں کے متعلق یہ بات نہیں کی، 2 ارب عیسائیوں کے متعلق یہ بات کی ہے۔ اب مرزا یا تو ثابت کرے، اور اگر مرزا ثابت نہیں کر سکتا تو پھر مرزے نے عیسائیوں کی طرف سے یہ بات جو نقل کی ہے، یہ نقل کر کے بھی مرزے نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، یہ مرزے نے نقل کر کے، اگر تو حقیقت ہوتی تو پھر تو کسی درجے میں گنجائش ہو سکتی تھی کہ یہ تو نقل کر رہا ہے۔ جب حقیقت ہی نہیں ہے
پھر ان کی طرف اگرچہ نسبت کر کے یہ بات کر رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور مرزے کے شاگردوں کو چاہیے کہ مرزے سے اس بات پر اعلانیہ توبہ ریکارڈ کروائیں۔ پھر مرزے نے دینی مسئلے کے حوالے سے کتنا بڑا بلنڈر کیا۔ مرزے نے کہا کہ جو عورت حضور علیہ السلام کو دجال سمجھتی ہے نعوذ باللہ، اس کے ساتھ بھی قرآن نے نکاح کی اجازت دی ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، قرآن میں تحریف ہے، اور دین میں بہت بڑا بلنڈر اس نے کیا، کیونکہ ایمان نہ لانا اور چیز ہے، دجال سمجھنا اور چیز ہے۔ اگر کوئی عورت واقعتاً اہل کتاب میں سے ہے اور آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتی، تو اس کے ساتھ تو مسلمان مرد کے لیے نکاح کی گنجائش قرآن نے رکھی ہے، لیکن قرآن نے یہ کبھی کہیں بھی نہیں کہا کہ جو کتابی عورت، اہل کتاب کی جو عورت آپ علیہ السلام کو دجال بھی سمجھتے رہے تو اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے۔ ایسی بات نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو دجال سمجھنا یا کہنا یہ تو گالی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو گالی دے وہ گستاخ ہے، اس کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ نکاح تو بہت بعد کی بات ہے۔ اصل میں مرزے نے اولیاء کے بغض میں آ کر چشتی دجال، تھانوی دجال کہہ کر اتنی رٹ لگائی کہ معاملہ اب یہاں تک پہنچ گیا کہ عیسائیوں کی طرف نسبت کر کے مرزے نے حضور علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا، حالانکہ یہ حقیقت ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو نقل کفر تو نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر یہی بنتا ہے نا کہ مرزے نے اپنی طرف سے یہ لفظ استعمال کیا ہے، یا مرزا ثابت کرے یا پھر اعلانیہ توبہ کرے۔ بلکہ اب تو کئی ساری ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں، کچھ موجودہ عیسائیوں کی ہیں اور کچھ سابقہ عیسائیوں کی ہیں جو اب مسلمان ہیں، پہلے عیسائی تھے۔ دونوں کا بیان یہی ہے کہ ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ عیسائی آپ علیہ السلام کو دجال کہتے یا سمجھتے ہوں، یہ عیسائیوں کا ایک مذہبی عقیدہ یا نظریہ ہو، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ مجھے نہیں نام ہے، آپ کے سلامتی ہو، میں نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ کل ایک شخص نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کیا مسیحی حضور کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کہتے ہیں؟ میں اس کی یہ بات سن کر ڈر گیا، کیونکہ یہ بات سچ مچ ہی میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی۔ تو میں نے اسے کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی مسیحی کتاب میں، کسی مسیحی شخص کو، کسی استاد کو، کسی کو بھی ایسی کوئی بات کہتے ہوئے نہیں سنا۔ میں 27 سال عیسائی رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اپنے 27 سال کے جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے، نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی، نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی، نہ ہی ہم نے اپنے جو مذہبی لٹریچر ہے ہمارا، نہ ہی ہم نے کبھی اس میں بات پڑھی۔ ہم نے دونوں ویڈیوز سے مختصر بات آپ کے سامنے نقل کر دی ہے، دونوں ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ خود سن لیں۔ اب مرزے کے شاگردوں میں اگر غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو مرزے کو اعلانیہ توبہ کرنے پر مجبور کریں، یا پھر مرزے سے اعلانیہ لا تعلقی کا اظہار کریں، برات کریں۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مرزا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا لیبل لگا کر کس طرح گھٹیا ذہنیت اپنے شاگردوں کو دے رہا ہے، اور نوجوانوں کا ذہن کتنا گھٹیا بنا رہا ہے۔ پہلے بھی اس نے یہ حرکت کی تھی کہ یہودیوں کے متعلق کہا تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ گیا ہے، لیکن جب اس سے یہ بات پوچھی گئی کہ یہودیوں نے کہاں کہا ہے، کون سا لفظ بولا ہے جس کا ترجمہ چھوکرا ہو، تو مرزا پھر کہنے لگا کہ یہ چھوکرا کوئی نیگیٹو لفظ نہیں ہے، یہ پوزیٹیو لفظ ہے۔ پھر جب اسے پوچھا گیا تو پھر کہنے لگا کہ یہ تو نقل کفر میں نے کیا تھا، ان کی طرف سے بات نقل کی تھی۔ اب ان دونوں باتوں میں تضاد آ گیا، اگر نقل کی تھی تو پھر پوزیٹیو کیوں کہہ رہا ہے؟ جب نقل کفر مرزے نے مان لیا، پھر ادھر کہہ رہا ہے پوزیٹیو، پھر ادھر کہہ رہا ہے یہ نقل کفر ہے۔ بہرحال اب تک مرزا اس کی صحیح وضاحت پیش نہیں کر سکا، نہ اس نے صحیح وضاحت پیش کی اور نہ ہی اس نے اس سے توبہ کی۔ جب مرزے نے دیکھا کہ یہ بات میرے شاگردوں کو ہضم ہو گئی، اور واقعتاً مرزے کے شاگرد اس بات پر بھی دفاع کرتے رہے اور مرزے کو توبہ پر مجبور نہیں کیا، تو مرزے نے جب دیکھا کہ میرے شاگردوں نے یہ بات ہضم کر لی، اب اس نے اگلا قدم اٹھایا اور نعوذ باللہ دجال کا لفظ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا، عیسائیوں کی طرف نسبت کر کے، جبکہ ایسی بات ہے ہی نہیں، حقیقت ہے ہی نہیں۔ تو یہ نعوذ باللہ اس کی اپنی طرف سے پھر یہ لفظ ہوا۔ اب مرزا یا تو ثابت کرے یا پھر اعلانیہ توبہ کرے، رجوع کرے، مرزے کے شاگرد مرزے کو اعلانیہ توبہ پر مجبور کریں۔